اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر سورۃ نوح، سورۃ ہود، سورۃ شعراء اور سورۃ قمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبود بنا لیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، دن رات چھپ کر اور اعلانیہ۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور بعض نے تو دھمکیاں بھی دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر ان کی نفرت اور بڑھی۔ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش ہوئی۔ حضرت نوح نے مومنوں اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر ایک زبردست طوفان آیا جس نے پوری قوم کو غرق کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، حتیٰ کہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی جو کافروں کے ساتھ تھا طوفان میں ڈوب گیا۔ طوفان کے بعد زمین نے اپنا پانی پی لیا اور آسمان نے بارش روک دی۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کام صبر، استقامت اور اخلاص سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نافرمان قومیں انجام بد کو پہنچتی ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈر سنا، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں کھلا صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں، کاش تم جانتے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، مگر میرے بلانے سے ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور سخت تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں کھلے طور پر بلایا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا اور چھپ کر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مرحلوں سے پیدا کیا
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چراغ روشنی بنایا اور سورج کو چراغ، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں نکالے گا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ اس میں کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری بات نہ مانی اور ایسے کی پیروی کی جن کا مال و اولاد نے ان کو نقصان ہی میں بڑھایا، اور انہوں نے بڑا بڑا مکر کیا اور کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور تو ظالموں کو ہلاکت کے سوا نہ بڑھا۔ وہ اپنے گناہوں کے سبب ڈبو دیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف نافرمان اور کافر ہی پیدا کریں گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تفصیلی ذکر سورۃ ہود سورہ 11 کی آیات 25 سے 49 تک میں آیا ہے۔ یہاں ان آیات کا اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سورۃ ہود آیات 25 تا 49۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، بے شک میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ آیت 26 کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آیت 27 تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو سوائے ان کی جو ہمارے نیچے لوگ ہیں ستی رائے سے، اور ہم تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آیت 28 نوح نے کہا، اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اگر اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہو مگر وہ تم پر ظاہر نہ کی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی تم پر ایسے ٹھونس دیں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ آیت 29 اور اے میری قوم، میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ آیت 30 اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت 31 اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ ان کے دلوں سے خوب واقف ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ آیت 32 انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ آیت 33 نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ آیت 34 اور میری نصیحت تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں،
جبکہ اللہ ہی چاہے کہ تم گمراہ رہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 35 کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں خود گھڑ لی ہیں۔ کہہ دو اگر میں نے یہ خود گھڑی ہیں تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں۔ آیت 36 اور نوح کی طرف سے وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، پس ان کے کرتوت پر رنج نہ کرو۔ اور آیت 27 اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ آیت 38 اور وہ کشتی بناتا رہا اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے اس کا مذاق اڑاتے، اس نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو عن قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ آیت 39 پس تم جلد جان لوگو کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کسی پر دائمی عذاب نازل اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ آیت 40 یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور زمین سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اس میں ہر جنس سے ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے۔ آیت 41 اور نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آیت 42 اور وہ کشتی ان لہروں کو لیے ہوئے چلتی رہی جیسے پہاڑ ہوں، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ آیت 43 اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ہلاکت ہو ظالموں کی قوم پر۔ اور آیت 45 اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ آیت 46 فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے عمل اچھے نہیں، پس اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں نہ ہو جانا۔ آیت 47 اس نے کہا اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرمایا آیت 48 فرمایا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر، تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت 49 یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، پس صبر کرو، بے شک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔